الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله أدب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، معزز حاضرین و ناظرین، میں تو آل رسولوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن کرم فرمائی ہے حافظ شہنواز صاحب رضوی کی کہ انہوں نے مجھے تقریر کے لیے کھڑا کر دیا. تقریر تو آپ کو آل نبی اولاد غوث اعظم حضرت سید عمران علی قادری صاحب قبلہ متظلہ العالی کی سماعت فرمانی ہے. میں تو آپ کے گلی کوچے میں گھومنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میری تقریر سننا چاہیں تو اپنے گھر میں بھی بلا کر کے مجھے سن سکتے ہیں اور میں سنا سکتا ہوں. اتنے بڑے اسٹیج کے اہتمام کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. بارکیب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنی اصلاح معاشرہ کانفرنس آج کے دور میں ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں سنی گئی. لیکن پہلے معاشرہ اصلاح پذیر تھا. ہر آدمی خود بھی اپنی اصلاح کرتا تھا اور دوسروں کی بھی اصلاح کیا کرتا تھا. اس لیے اصلاح معاشرہ کی چندہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اور آج جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جودو دوا کی. مرض بڑھتا جا رہا ہے. اصلاح معاشرہ کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، نبی کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں، لیکن نبی کے محفل کے آداب کیا ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹٹی لگا کر کے آپ کھڑے ہیں، آپ کھڑے رہیں. آپ کو ہم بیٹھنے کے لیے کہیں گے بھی نہیں. کھڑے رہیں، جب تک جلسہ ہو کھڑے رہیں، لیکن آداب تو معلوم کر لیں کہ یہ دنیا داروں کا جلسہ نہیں ہے، کہ کسی سیاست دانوں کا اسٹیج نہیں ہے. یہ وارثین انبیاء اسٹیج پر آئے ہیں. یہ نبی کے گھرانے کے دو پھول اور حضرت فاطمہ الزہرا کے چمن کے مہکتے ہوئے پھول آئے ہیں. ان کو کیسے سننا چاہیے، نبی کی محفل کو کیسے ادب سے سننا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. جب ادب ہی نہیں ہے تو ہم سیکھ کر کیا جائیں گے؟ صفر ہے. ایسے ہزار جلسے ہوں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جہاں چند لوگ بیٹھیں ایک ہی بات ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، چاہے چائے خانے میں ہو، ہوٹلوں میں ہو، اپنے گھر میں ہو، نجی گفتگو میں ہو. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا. اسی مناسبت سے ہم نے سورہ مائدہ کی ایک قرآن کی تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی. اس مناسبت سے کہ آج کسی پر تنقید کرنا آسان ہے، لیکن وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. آج انسان کہتا فلاں یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا، معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، معاشرے میں یہ ہونا چاہیے. سوچ بدلیے. دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے.
آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر بہتری پیدا کرو۔ جب تم بہتری پیدا کرو گے تو لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم، کہ جب تم اپنے اندر اچھائی پیدا کر لو گے تو گمراہ لوگ تمہیں ہدایت سے گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ تمہیں بتائے گا، تمہیں خبردار کرے گا کہ تم کیا عمل کر کر کے آئے تھے۔ تو اصلاح کی شروعات اپنے نفس سے ہونی چاہیے۔ اپنے نفس کی اصلاح کیجئے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ دوسروں کی اصلاح سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اور جب ایک چراغ اصلاح کا روشن ہو جائے گا تو یہ سنت الہیہ ہے کہ چراغ سے چراغ جل جائے گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہتر ہو جائے گا۔ رفیقان گرامی، اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اور آج ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جو بڑا ہے وہ تو بڑا ہی ہے، جو چھوٹے میاں ہیں وہ بھی بڑا بننا چاہتے ہیں۔ نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ کچھ ہے، لیکن بڑے ہیں آپ، یہ بڑے ہیں آپ، بڑے کیوں بن رہے ہیں آپ؟ بڑا بن کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ چھوٹے بنیے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹوں کو پسند کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے صوفیہ کے تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت ذوالنون مصری کا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، یہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مصر اور بغداد میں قحط سالی ہوئی، ابر بارہ کا نزول نہ ہونے لگا، بارش نہ ہونے لگی، لوگوں نے آ کر کے کہا حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، بارش ہو جائے، قحط سالی دور ہو جائے، سبزہ اگ جائے۔ تو ذوالنون مصری کہتے ہیں میں مصر سے نکل جاتا ہوں۔ دعا کرانے گئے تھے، کہا میں مصر سے نکل جاتا ہوں۔ کہا حضور ہم دعا کرانے آئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، میں دعا نہیں کروں گا، میں مصر سے نکل جاتا ہوں، اس لیے کہ ہو نہ ہو سب سے زیادہ گنہگار بندہ میں ہی ہوں، اور میری ہی وجہ سے مصر میں بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ مجھ جیسا خطا کار جب مصر سے نکل جائے گا تو بارش کا نزول ہو جائے گا۔ یہ حضرت ذوالنون مصری، یہ وہ ذوالنون مصری ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضور نصیحت کیجئے، اللہ سے قرب کا طریقہ بتائیے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات کی اسے حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، جو ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ فرماتے ہیں فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، تین باتیں بتاتا ہوں اس پر عمل کرو تو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، جب عالموں سے ملو تو جاہل بن کر کے ملو، جب عالموں سے ملو تو جاہل بن کر کے ملو، آتا ہو تب بھی کچھ نہ بولو، جو دے دیں اسے قبول کر لو، جاہل بن کر کے ملو۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور جب زاہدوں سے ملو، زاہد اسے کہتے ہیں جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہو اور اللہ سے اپنا ناتا اور رشتہ جوڑ لیا ہو، اسے زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو۔ فرماتے ہیں وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور جب زاہدوں سے ملو تو رغبت سے ملو، چاہت سے ملو، محبت سے ملو۔ اور آج کل زاہدوں سے، سادات کرام سے بھی مطلب سے ملا جاتا ہے۔ جب مطلب ہو تو اتنا چما چاٹی کریں گے کہ پورا ہاتھ تھوک سے بھر جائے، اور جب مطلب نہیں ہے
یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے مطلب کے لیے. کتنے آئے ہیں عشق مصطفیٰ میں یہ سب کو معلوم ہے. مطلب کے لیے آئے ہیں کہ سادات کرام آئیں گے، کچھ بات کر لیں گے، آرزو منتی کر لیں گے، دعا کر لیں گے، دھندے کی دعا کروا لیں گے. بس یہی مطلب لے کر کیا وَالزُّہَادُ بِالرَّغْبَتِ. جب زاہدوں سے ملو تو رغبت سے ملو، محبت سے ملو. اور وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالصَّمْتِ. اور جب اہل معرفت سے ملو تو بالکل چپ ملو، خاموش ہو کر کے ملو. تک تک دی دم دم نہ کشی دم. خالی تکتے رہو، بولے تو سن لو، چپ رہیں تو دیکھتے رہو. چپ رہیں تو دیکھتے رہو. اس لیے کہ یہ عارفوں کی جماعت ہے. یہ عارف وہ ہیں جو اپنے نفس کو پہچانا کرتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو جب عارفوں سے ملو تو بالکل چپ ہو کر کے ملو. حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ان کے پاس ائمہ، آج تو 10-15 چیلے چپاٹی جس کے ہو جاتے ہیں، مجھ جیسا ناکارہ بھی غبارہ بن جاتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں بیک وقت 5,000 علماء علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. 5,000 عالم کیا 500 اسٹوڈنٹ اون میں آ جائیں تو وہ اس کا پیر تو زمین پر پڑے گا ہی نہیں. 5,000 علماء امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں درس حدیث لینے کے لیے آتے تھے. فرماتے ہیں کہ ان میں سے 500 علماء صرف درس حدیث کو لکھا کرتے تھے. بقیہ 4,500 علماء حضرت امام احمد ابن حنبل کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. دیکھا کرتے. لوگوں نے پوچھا یہ کام کیوں کرتے تھے؟ کہا یہی تو ادب ہے. علم ادب سے آیا کرتا ہے. یہ دیکھا کرتے تھے. 500 لکھتے تھے اور 4,500 کی تعداد ادب سیکھا کرتی تھی. امام احمد ابن حنبل کے رخ زیبا کی زیارت کیا کرتی تھی. کتنے خوش نصیب ہو ان کے مسلمانوں. اور تو کئی ایک سید زادے ہوں گے، لیکن جو آج منبر شریف پر بیٹھے ہیں اور ہمارے پوسٹر کی سرخیوں کے نشان ہیں، وہ 2 ذاتیں ہیں جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت کر رہے ہو کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت عبد الرحمن اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے امام مالک کی بارگاہ میں 20 سال تک علم حاصل کیا. 20 سال تک رہا ان کی صحبت میں، لیکن 18 سال تک امام مالک نے مجھے ادب سکھایا. 18 سال تک ادب سکھایا. اخیر کے 2 سال علم سکھائے. جب بڑھاپا آیا تو حضرت عبد الرحمن روتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنے بڑے امام خود ہیں، اتنے بڑے امام کے شاگرد ہیں. تو حضرت عبد الرحمن کہتے کاش کے امام مالک کے پاس وہ 2 سال بھی ہم نے ادب میں گزار دیا ہوتا. تو الاسلام کلہ ادب. اسلام پورا کا پورا سراپا ادب ہے. رفیقان گرامی، آخری بات، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. اصلاح معاشرہ کی شروعات اپنے سے ہونی چاہیے، اپنے گھر سے ہونی چاہیے. ابھی کنڈے کی نیاز دستک دینا چاہتی ہے نا. جب آپ لوگ تو عمر میں بڑے بڑے لوگ، حاجی محمد سر بیٹھے، میں تو چھوٹا ہوں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا 22 رجب کو کنڈے کی نیاز منائی جاتی ہے. اس کے بعد 10-15 سالوں سے علماء اہل سنت نے کچھ مسائل بیان کیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن 15 رجب المرجب ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ کا دن ہے. تو ایک چیز سن لیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک دن متعین کرنا فرض اور واجب نہیں ہے. خلاصہ بھی کر دوں، فرض اور واجب نہیں ہے. دن اس لیے متعین کیا جاتا ہے
کہ جس کو آپ نے انوائٹ کیا ہے، جسے آپ نے بلایا ہے، اسے آنے میں آسانی ہو اور اجتماعی طور پر فاتحہ میں سب لوگ شریک ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے۔ اب اس میں اتنی شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 22 کو چھوڑو 15 کو کرو۔ جو 15 کو کر رہا ہے وہ 15 کو کرے، جو 22 کو کر رہا ہے وہ 22 کو کرے، لیکن 22 کو کرے تو امام جعفر صادق کے ساتھ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کو بھی شامل کر لے، کاتب وحی ان کو بھی شامل کر لے۔ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، آپ جب چاہیں آج ہی کر لیں ان کے نام سے۔ اور امام جعفر صادق کی شان سمجھنی ہو، یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ بس ایک جملہ بہت تیزی کے ساتھ، امام جعفر صادق اتنے تواضع اور منکسر مزاج تھے، اور علم کا کیا کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ اب وہ 2 سال کون تھے؟ جو 2 سال امام جعفر صادق سے حضرت امام اعظم نے درس حاصل کیا تھا، وہی 2 سال تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ پڑوسی آیا امام جعفر صادق کے پاس، کہا حضور میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ تو کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ آپ لیں گے؟ کہا ہاں لوں گا۔ کہا قیمت کیا دیں گے؟ کہا جنت کے بدلے میں۔ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ جنت کے بدلے میں تمہیں گھر دیں گے۔ عقیدہ یہاں پر بھی رک کے سن لیں، جنت خدا کی ہے لیکن قاسم جنت مصطفیٰ، قاسم جنت مصطفیٰ ہیں۔ جس کو بھی جنت ملے گی یا رب کی نعمتیں ملے گی، سب رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملے گی، ان کے صدقے میں ملے گی۔ جبھی تو میرے امام نے کہا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہے۔ نعمتیں انہی کے ہاتھوں سے ملنے والی ہے۔ رفیقان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا، کہا جنت کے بدلے میں۔ تو یہ 1857 کے پہلے کے مولوی لوگ تھے۔ 1857 کے بعد جو انگریز کے پیدا کردہ مولوی پیدا ہوئے ہیں نا، عقیدہ وہاں سے خراب ہوا ہے۔ عقیدہ اگر بہتر ہو تو مزار پر جائیں تو اولیاء اللہ کا تصور ہو، اور عقیدہ بگڑ جائے تو وہی مزار مٹی کا ڈھیر نظر آئے۔ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ پہلے کے لوگوں میں یہ سب شش و پنج نہیں تھا۔ جب کہا کہ جنت کے بدلے میں، وہ خوش نصیب انسان کہتا ہے، اور عہد تابعین تھا، کیا پوچھنا۔ حضرت امام جعفر صادق تابعین میں سے ہیں۔ کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ فرمایا اس شخص نے، حضور آپ اسے لکھ کر کے دیں گے؟ حضور آپ اسے لکھ کر کے دیں گے؟ کہاں ہاں لکھ کے دوں گا۔ قلم کاغذ منگایا، لکھ کر کے دیا، جنت کا پروانہ دیا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی بیوی کے پاس گیا، کہا دیکھو امام جعفر صادق سے جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آ گیا ہوں، مغفرت کی سند لے کر کے آ گیا ہوں۔ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ فرشتے آئے تو میں بتا دوں کہ امام جعفر صادق نے مجھے مغفرت کی سند دے دی، میں اسے پیش کر سکوں۔ وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب حضرت امام جعفر صادق حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اسی درمیان میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حسب وصیت وہ پرچہ ان کے کفن میں ڈال دیا گیا، مٹی پاڑ دی گئی۔ جب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ حج سے تشریف لائے تو ان کے رشتہ دار آئے کہ حضور یہ گھر تو ہمارا ہے۔ کہا ہم نے تو گھر کا سودا کر لیا ہے۔ کہا کیسا سودا، کتنی قیمت دی تھی؟ کہا ہم نے لکھ کر کے دستاویز دے دیا تھا۔ کہا کیا لکھ کر کے دیا تھا؟ کہا جا اسی سے پوچھ لے کیا لکھ کر کے دیا تھا۔ حضور وہ تو مر گیا، انتقال کر گیا۔ کہا جا اس کی قبر پہ جا۔ کہا حضور یہ کیسے ہوگا، اس کی قبر پہ جاؤں، کہاں ملے گا وہ دستاویز؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بڑے نرم دل بھی ہوتے ہیں، اور جب جلال آ جائے تو کسی کی خیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جا قبر پر جا۔ جب قبر پر لوگ گئے تو مٹی سے دبا ہوا ایک پرچہ ملا۔ ایک جانب حضرت امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری جانب اس مردے کی تحریر تھی۔
امام جعفر صادق نے جنت کی ضمانت دی تھی، اور دوسری طرف وہ مردہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ان کے وعدے کو پورا کر دیا ہے اور جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ لیکن جتنے تہوار اپنے ہیں کسی کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مہینہ باقی ہے بس کہ کیلنڈر اٹھا لیجئے تو یہ ہر دن ایک بزرگ آئیں گے، لیکن جتنی پاکیزگی کے ساتھ اسلام نے آپ کو اور ہم کو تہوار کرنے کا حکم دیا، یہ کسی مذہب میں اتنا پاکیزہ تہوار نہیں ہوتا۔ تو بھکمنگا وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہمارے پاس ہر طریقے کا تہوار موجود ہے پاکیزگی کا، اور دوسرے دھرموں میں تہوار ہے تو نقصان ہی نقصان ہے، اور ہمارے تہوار میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر ہم ہولی کیوں منائیں، پھر ہم پٹاخے کیوں پھوڑیں، پھر ہمارے معاشرے میں پتنگ کیوں اڑے؟ یہ کون اڑا رہا ہے؟ ابھی 14 جنوری آئی نہیں، کھچڑی آئی نہیں، اس سے پہلے ہی ہمارے بچے کھچڑا بنا رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں۔ اون پارٹیاں میں کہاں سے آ گیا کوئی بھائی؟ آپ ہی کے بچے اڑا رہے ہیں، ہمارے ہی بچے اڑا رہے ہیں۔ اصل اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ ان تہواروں سے روکا جائے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتایا جائے کہ رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسلام نے جو تہوار متعین کیے ہیں وہ تہوار منایا جائے اور دوسروں کے تہوار کی مشابہت نہ کی جائے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اور جتنے تہوار اتنے خرافات، معاف کیجئے گا، جتنے تہوار اتنے خرافات۔ شب برات میں خرافات، شب قدر میں خرافات، وہ رت جگہ کرتے ہیں لوگ شب قدر میں بھی۔ جو کہیں نہیں ملیں گے وہ آپ کو شب قدر میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ملیں گے۔ دیکھ لیجئے آپ شب برات میں دیکھیے ان کو۔ اور یہ کنڈا شریف میں تو اندھیرے ہی میں خاصتا بنائیں گے، اندھیرے ہی میں کھیر بنائیں گے، اجالا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے آپ شریعت لے آئے؟ یہ شیعوں والا طریقہ آپ لے آئے۔ ہم نبی نور کے امتی ہیں، نور تو اجالا چاہتا ہے، اندھیرا کب چاہتا ہے؟ یہ اندھیرے میں خستہ بنے گا، اندھیرے میں کھیر بنے گی، اور جہاں برتن رکھا ہے وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کھاؤ بھی یہیں دھو بھی یہیں۔ یہ کہاں سے لے آئے آپ خرافات؟ عید میلاد النبی سے بڑا بھی کوئی تہوار ہے؟ عید میلاد النبی سے بڑا بھی کوئی تہوار ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ عید میلاد النبی سے بڑا کوئی تہوار ہے، اس لیے کہ جانے کائنات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبھی تو میرے امام نے کہا یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب عید میلاد النبی کی جلیبی، عید میلاد النبی کا قورمہ، عید میلاد النبی کی سبیل پڑوس میں بھی کھلائی جا سکتی ہے، محلے میں بانٹی جا سکتی ہے، تو ان کے پر پوتے پر نواسے کی نیاز محلے میں کیوں نہیں بانٹی جا سکتی؟ یقیناً بانٹی جا سکتی ہے۔ اپنے من سے مفتی مت بنیے، جو پڑھ کے مفتی بنا ہے اس سے مسئلہ پوچھیے۔ من کے مفتی مت بنیے، جو پڑھ کر کے بنا ہے۔ اب تو شرم آتی ہے اپنے کو مولوی بھی کہنے میں، ڈر لگتا ہے کتنا بڑا بوجھ قوم ہمیں کیوں دے رہی ہے، اس لیے کہ سب تو مفتی ہیں، سب تو گوگل مفتی ہیں، سب تو حاضر ہیں، سب تو عالم ہیں، اب ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ اور مسئلہ جانتے ہوئے بھی مسئلے کو پوچھنا، یہ ہماری قوم کی عادت سی بن گئی ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے، اصلاح معاشرہ سب سے ہوگا۔ ہم ملیں گے، آپ ملیں گے، چند دن کے بکھرے کو اگر طریقے سے ترتیب دیں گے تب جا کر کے طواف عاشیاں اس کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ جو سمیر قادری نے منعقد کیا ہے، یہ ضرورت ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ پہلے اپنے سے کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی اپنے اوپر برا نہ لیں گے، اور برا لے بھی لیں گے تو میرا نام ابو الفتح ہے، صحت کے اعتبار سے میں مضبوط ہوں، مجھے اس بات کا ڈر بھی نہیں رہتا، یہ اولاد رسول کی سرپرستی ہے۔
قرآن پاک پر ایک ہی جزدان چڑھانے کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر کتابوں سے وہ ممتاز ہو جائے. جو بزرگان دین کی مزار ہے، قبر ہے، اس پر ایک ہی چادر چڑھانے کا حکم ہے، اس لیے کہ دوسرے کی قبروں سے وہ ممتاز ہو جائے. میں اپنی اماں، میں اپنی خالہ، میں اپنی دادی، میں اپنی نانی، میں اپنے پرکھوں پر چادر چڑھاؤں تو یہ عظمت میرے لیے ہے کہ وہ میری ماں ہے، یہ عظمت میرے لیے ہے کہ میری وہ دادی ہے، یہ عظمت میرے لیے ہے کہ میری نانی ہے. لیکن دوسروں کو تعظیم کروانا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اصلاح معاشرہ اسی وقت ہوگا. یہاں تک کہ مسئلہ پوچھا گیا کیا عالم کی قبر پختہ بنائی جا سکتی ہے؟ امام احمد رضا نے کہا ہاں اگر پرہیزگار عالم ہو. اب ہم جیسوں کا بھی گنبد بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ دقت تو یہیں پیدا ہو جائے گی نا. تو پوری سنیت گاگر چادر مجاوری میں لگ جائے گی. اسی لیے تو تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے. جھاڑو لگانے والے زیادہ مل رہے ہیں، پیسہ وصول کرنے والے زیادہ مل رہے ہیں. لہٰذا یہ سوچئے گا بھی نہیں اگر مر جاؤں تو عام قبرستان میں دفن کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی اس میں نیکوکار ہو، اسی کے صدقے میں اس فقیر کی بھی مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی بولا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.